بعد اس قرارداد کو پیش کیا گیا جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ریاض برقی سے. جی ریاض، کیا تفصیلات ہیں، بتائیے گا اس کی منظوری کے حوالے سے. آج اس ہسٹوریکل مومنٹ کے اوپر آپ کو اور پورے ایوان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور اس ادارے کی مضبوطی کے لیے، جس سے تمام ادارے مضبوط ہوتے ہیں، ان کے حق میں جو آج ریزولوشن میجورٹی، ایبسولوٹ میجورٹی نے جو پاس کیا ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اس ریزولوشن کے موور اسفندیار ولی صاحب کو اور تمام اپنے کولیشن پارٹنرز کو، باشمول JUI کو اور انڈیپینڈنٹس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، پروسیس کے ذریعے آئے ہیں، اور وہ کسی خیرات میں نہیں آئے، اور انہوں نے اسٹرگل کی ہے، ڈیموکریسی کے لیے اسٹرگل کی ہے. انہوں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، قیدیں برداشت کی ہیں، ایگزائل برداشت کی ہیں، مگر یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. آج پوری قوم نے دیکھا کہ پورے ہال بھرے ہوئے تھے، مگر آپ نے دیکھا کہ انٹینشن پہلے سے ہی نہیں تھی کہ ہم وہ سپورٹ کریں. اور ہماری انٹینشن کیا تھی کہ اس وقت جب اپنے رول سسپینڈ کے لیے موو کیا، یو پٹ ٹو دا ہاؤس، میجورٹی نے سپورٹ کیا، اور پھر جب اسفندیار ولی صاحب نے موو کیا تو اس پہ آپ نے دیکھا میجورٹی نے سپورٹ کیا. مگر میں نے کھڑے ہو کر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ دو بھی ہے میجورٹی ڈزنٹ مینز بروٹ میجورٹی کہ آپ ان کو بلڈوز کرتے ہیں. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ 16 تاریخ کو یہ میٹنگ ہونی چاہیے اور ریزولوشن ہم موو کریں گے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت عدلیہ کا کیا فیصلہ ہوگا، تو خدا نخواستہ عدلیہ کے خلاف یا کسی ادر انسٹیٹیوشن کے خلاف ہم یہاں یہ ریزولوشن موو کر رہے تھے. ہم نے تو 2-4 دن پہلے کیا تھا، اور ہماری انٹینشن نہیں تھی کہ ہم یہ اس قسم کی بات کی جائے. انہوں نے مجھے پرووک کرنے کی بڑی کوشش کی. میں 4 سال تو پرووک نہیں ہوا تھا. جب کہیں ناانصافیاں نظر آئیں تو آدمی پرووک ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سال، یہ بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بھی کئی ہاؤسز کے رکن رہی ہیں، آپ بھی کئی ہاؤسز کے رکن رہے ہیں. آپ کمپلیمنٹ کریں ان حالات میں جبکہ ایوولوشن ہو رہا ہے اور تمام انسٹیٹیوشن گرو ہو رہے ہیں، اور ایوریج ناٹ مور دین 1 to 2 years کی کوئی اسمبلی رہی ہے. اور آپ تو مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ نہ صرف کہ 4 سال آپ کے ہونے والے ہیں، مگر آپ کے اس کے علاوہ آپ نے اتنے امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں کیے ہیں، اتنی لیجسلیشن کی ہے، اور آج بھی آپ نے لیجسلیشن کی ہے یونینیمسلی. اور اس ہاؤس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ربر سٹیمپ ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں تو نہ پھر اسمبلی اچھی ہے اور نہ کولیشن پارٹنرز اچھے ہیں. اور وہ آپ کو خود کہہ چکے ہیں ہمارا بس چلے تو ہم عدم اعتماد لے کر آئیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی عدم اعتماد نہیں ہو سکتا، مگر آپ کو سپورٹ تو انہی لوگوں کی چاہیے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف یہ گورنمنٹ کو طوالت دینے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ حکومت میں آنا چاہیں، اگر آپ مجھے عدم اعتماد کے بعد آپ حکومت بنانا چاہیں، ان سے ہٹ کر کس کے ساتھ بنائیں گے؟ پھر تو یہی لوگ ہوں گے. اور ہم بھی ریسپیکٹ دا مینڈیٹ آف دا پیپل. یہ منتخب لوگ ہیں، یہ منتخب شدہ لوگ ہیں.
ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمیں عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے, توہین نہیں کرنی چاہیے. جن کو عوام نے منتخب کیا ہے ہمیں بھی ان کا احترام کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ the chosen representatives of the people, اور آئین کے اندر جو انہوں نے اگر ترمیم ڈالی ہے, تو میں آج آپ کو پھر ہسٹوریکل بات یہاں بتانا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحبہ, جب اس چیئر پہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب بیٹھتی تھیں, میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا, تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے چٹ لکھ کے بھیجی کہ اسپیکر صاحب جب بورنگ سپیچز ہوتی ہیں تو میں چھت بورنگ ہے, تو آپ کچھ کریں کہ اس کو چھت کو ٹھیک کر دیں. تو اتفاق سے کچھ عرصہ گزرا تو اس پہ آگ لگ گئی اسمبلی میں. جب آگ لگ گئی تو انہوں نے پھر مجھے کہا اسپیکر صاحب اب تو آپ نے ساری رینوویشن کرانی, اب تو چھت بہتر کر دیں. تو میں نے یہ اللہ کے نام رکھوائے تھے, یہ میں نے کروائے تھے. یہ آج آپ دیکھیں سینٹ میں نہیں ہے, یہ جو اگر اس کی ڈیکوریشن ہے, یہ انوویشن جو ہے, دس واز مائی آئیڈیا, مگر آئی واز نیرولی اسکیپ بائی دا نیپ. چونکہ اس وقت میرے اوپر ایک کیس یہ بھی بنا تھا کہ میں نے یہاں چھت بنوائی اور اس اسمبلی کو رینوویٹ کیا, اور یہ آپ کے پیچھے جو ڈیکور ہے اس کو میں نے ٹھیک کیا, مگر وہ بن نہیں سکا اس لیے کہ سی ڈی اے نے کرنا تھا, اس میں اسپیکر کا رول نہیں تھا. تو میں بچ گیا, مگر میں باقیوں کیسز میں تو اندر آ گیا, مگر اس کیس سے بچ گیا. تو میں آپ سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم ادھر ہیں. تو اس لیے اگر ہم نہ بلاتے, اگر سیشن نہ بلاتے, یہ سب سے بڑا گلہ ہمارے اوپر ہوتا کہ جناب اتنے حالات ہیں ملک میں, اتنے گھمبیر حالات ملک میں ہیں, اتنی افواہیں پھیل رہی ہیں, اتنے ٹی وی چینلز پہ یہ ڈسکشنز ہو رہی ہے کہ حکومتیں جا رہی ہیں, تو اس کے باوجود آپ نے نہیں بلایا. تو اس سے ہم بچنے کے لیے ہمارے کولیشن پارٹنرز نے ہمیں مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ آپ سیشن کال کر لیں, اور سیشن کال کر کے اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ڈسکس کریں, ڈیبیٹ کریں, اینڈ سینڈ دا میسج ٹو دا ورلڈ کہ ہیئر از اے ریسپانسبل پارلیمنٹ اینڈ پارلیمنٹ از سپریم, اور پارلیمنٹ از ساورن, اور پارلیمنٹ جو ہے ڈیموکریسی جو ہے سٹیبل ہے پاکستان میں. دس واز دا میسج. اب ہم جو اپنی باتیں ہیں وہ تو ہم روز کرتے رہتے ہیں. آپ نے ریزولوشنز میں دیکھا کیا ڈسکشن ہوئی, وہی ڈسکشن ادر دین دا ریزولوشن. میسج یہ ہے کہ آپ نے میسج دینا ہے پارلیمنٹ ساورن ہے, پارلیمنٹ اسٹرانگ ہے, پارلیمنٹ جو ہے یہ جو ہے اس سے سارے ادارے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. اور جب پارلیمنٹ ساورن ہوگی تو پھر مجھے بتائیں کہ جب کانسٹیٹیوشن آپ کا اوریجنل 73 کا ہوگا, کانسٹیٹیوشن بحال ہوگا, تو اس کے بعد کوئی کمی رہ جائے گی کہ آپ کے انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہ ہو؟ تو اس لیے یہ تو انسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ کے لیے ہم نے کہا ہے. اور یہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ آئی بین الیکٹڈ یونانیمسلی as the Prime Minister of Pakistan. That is unprecedented in the history of Pakistan. You can be unopposed, but you cannot be unanimous. This is first time. یہ میں وہ ووٹ کا اعتماد کا وہی ووٹ آف کانفیڈنس لینے نہیں آئے. اگر ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, اگر کسی کو ہماری شکل پسند نہیں تو they can bring a vote of no confidence. یہ ہمیں کانفیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ تاثر غلط ہوگا کہ اگر ہم یہ امپریشن دیں, چونکہ ہمیں تو مور دین 70 بلکہ 80 بلز ایسے ہوں گے جو ہم نے یونانیمسلی پاس کیے ہیں. ہم نے امینڈمنٹ ساری کانسٹیٹیوشن میں یونانیمسلی پاس کی ہیں. تو آپ بتائیں, ہمیں کوئی یہ تھریٹ نہیں ہے کہ ہمیں کسی قسم کا ان سے خطرہ ہے اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر ہم یہ چاہ رہے ہیں تمام انسٹیٹیوشنز گرو کر رہے ہیں اور ہر انسٹیٹیوشن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنے کا سوچا ہے تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ NRO کے بچنے کے لیے ادھر آئے ہیں. تو ہم تو کورٹ میں کیسز کوئی آج کے تو نہیں ہیں, یہ تو گزشتہ 4 سال سے یہ چل رہے ہیں. تو دوسرا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے ایز پرائم منسٹر
अगर मैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मैं बढ़ा देता हूं इंस्टीट्यूशंस के, मैं पार्लियामेंट के बढ़ा देता हूं, मैं मिनिस्टरों के बढ़ा देता हूं, कल को आपसे सवाल है मेरा कि कल को किसी जिसके पर्क्स बढ़ गए हैं उनको कोई पकड़ सकता है? वो तो मुझे पकड़ सकते हैं कि आपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बढ़ाए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा एटलीस्ट एक फूड फॉर थॉट है कि आप ये भी अंदाजा लगाएं एनआरओ बनाने वाले कौन थे? हमने तो नहीं बनाया, हमने तो बिल्कुल नहीं बनाया, और ये गलती हमने नहीं की। मगर जिन्होंने एनआरओ बनाया वो बाहर और बाकी अंदर, तो इसलिए ये कैसे हो सकता है? ये अगर जस्टिस होनी है तो जस्टिस ये होनी चाहिए कि एनआरओ के खालिक कौन थे। दिस हाउस वांट्स टू नो कि वो खालिक कौन थे। अगर जो सजाएं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हैं तो वो उनके लिए भी होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जनाब मुझे दुनिया याद कर रही है, पाकिस्तान याद कर रहा है, पाकिस्तान मुझे बुला रहा है और मैं पाकिस्तान आ रहा हूं, और हम यहां सजाएं भुगत रहे हैं और उनको लोग याद कर रहे हैं। तो व्हाट्स अ डिस्क्रिमिनेशन? तो इसलिए यह भी होना चाहिए कि खालिक का भी हमें अंदाजा होना चाहिए कि बनाने वाले कौन थे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, ना हम अंडर थ्रेट आए, ना हम कॉन्फिडेंस का वोट लेने आए हैं, ना हम किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आए हैं, ना हम किसी, और हमने हमेशा कोर्ट्स की रिस्पेक्ट की है। कोर्ट ने मुझे बुलाया है और इंशाल्लाह मैं कोर्ट के रिस्पेक्ट में 19 तारीख को जाऊंगा और मैं उनके सामने पेश होऊंगा। और तो अब जब मैं खुद जाने के लिए तैयार हूं तो आप बताएं इससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या होगी? तो आप मैडम स्पीकर, आपसे एक मैं सवाल करना चाहता हूं। मेरा पाकिस्तान में जब मैं पहली मर्तबा वजीर आजम बना तो मेरे पहले लफ्ज क्या थे? जजों को रिहा करें। इससे ज्यादा हमारी, अभी मैंने हल्फ नहीं उठाया था, इट वॉज जस्ट लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, कि जिसके सामने दूसरे दिन जाके मैंने हल्फ उठाना था। आप बताएं जनरल मुशर्रफ को यह बात पसंद आई होगी कि मैंने हल्फ उठाने से पहले जजेस को रिहा कर दिया? तो अब इससे ज्यादा हम हमारी सिंसेरिटी क्या चेक कर सकते हैं? तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने उनके लिए खुद डंडे खाए हों, खुद टीयर गैस उन्होंने उनको विक्टिम बने हों, खुद थानों में हम चीफ जस्टिस के लिए पड़े रहे, हमने वहां दहशतगर्दी के अदालतों में मेरे ऊपर केस बने, तो अभी भी हमसे कहते हैं कि हम वफादार नहीं? तो ये किस किस्म का हो सकता है? तो इसलिए हमने किसी से हुब्बुल वतनी का और किसी से हमने सर्टिफिकेट तो नहीं लेना, हमने तो अपने दीन और ईमान के ऊपर चलना है। तो इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आजकल हमारी जो स्पीशीज है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, कि जहां वफादारियां हैं, जहां कमिटमेंट है, जहां डिसिप्लिन है, कहां वो रह गया है? तो मैं तो समझता हूं कि हमारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Those who are loyal and committed to their ideology and committed to their parties. तो वो अब जो लोग according to the constitution of Pakistan, they defect their parties, they change their loyalties, they move from one place to another place, जिसको मैं दिल बदली कहता हूं, बुरी बात नहीं करता। तो जो दिल बदली करते हैं, तो क्या उनको आइन उनके ऊपर नहीं है? क्या पार्लियामेंट का, क्या यहां लेजिस्लेशन नहीं हुई? कोई कॉन्स्टिट्यूशन, क्या 18th अमेंडमेंट में नहीं आया? यू कांट चेंज योर पार्टीज। तो इफ यू आर अंडर द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी, मेरा तो ख्याल है उनको तो आजकल क्रेडिट देना चाहिए कि आज इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो वफादार हैं, जो पार्टीज के साथ, आइडियोलॉजी के साथ, अपने आइन के साथ कमिटेड हैं। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ कमिटेड नहीं है।
تو میں اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, تو ہمیں ادھر آنے کا مقصد اور اپوزیشن کو نوازنے کا مقصد یہ تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ 16 تاریخ کو کیا ہوگا. ہم تو آئے ہیں یہاں. اب وہ کہتے ہیں جناب یہ اس لیے آئے ہیں کہ چونکہ ان کے فیصلہ ایسا آ گیا ہے. میں یہ بھی آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں, اس ملک میں خواہ فوج ہو, ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے, دیٹس ڈیموکریسی. ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری, بٹ بوتھ دے آر بینٹ اپون اینڈ دے ہیو ٹو پروٹیکٹ ڈیموکریسی ان پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سسٹم کو ڈیریل کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سسٹم کو ہی ختم پیک اپ کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ہمیں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم آئے ہیں ایز اے ریسپانسبل ممبرز آف دا پارلیمنٹ, ایز ریسپانسبل parliamentarians who are committed to their own parties who are sitting here. We are here. اور اس کا مقصد ہے we have to reiterate to the people of Pakistan that we are committed to democracy, we are committed to strengthen parliament, we have to make parliament sovereign, or inshallah ta'ala we are the one who restored the constitution. And if there is no constitution, if there was no restoration of constitution, I want to ask my brothers and sisters sitting in the press gallery کہ کیا ڈیموکریسی کے ساتھ, فریڈم کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں. if there is no democracy, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اور اگر if there is no democracy, سب کٹھے جائیں گے, اکیلے اکیلے کوئی نہیں جائے گا, ہر کوئی جائے گا. اور اس پہ ہر چیز ایک باکس میں جائے گی, ڈفرنٹ باکسز بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ڈیموکریسی. وی ہیو اسٹرگلڈ فار ڈیموکریسی اینڈ مائی لیڈر گیو لائف فار ڈیموکریسی اینڈ مائی گریٹ اینڈ مائی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو, he gave life for democracy, and they both didn't give the life only to become the Prime Minister. Today, Madam Speaker, I am sitting on the seat of Zulfikar Ali Bhutto and Mohtama Benazir Bhutto to protect their vision, their legacy. And they gave the constitution to the Pakistan, and I will protect the constitution of Pakistan. And I want to give one more thing. When I resigned from my party in 87, and the resignation, today I explained to my coalition partners, جو میرا ریزگنیشن تھا محترمہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اور انہوں نے کیا لکھا تھا؟ جو پولیٹیکل ایڈیفس ہے اس وقت ملک کا, وہ ڈیمانڈ کرتا ہے جنرل الیکشنز آن پارٹی بیسس. دیر یوز ٹو بی نان پارٹی بیسس الیکشنز. آن پارٹی بیسس and the restoration of the constitution, original constitution of Pakistan. Therefore, I resigned from the National Assembly of Pakistan, and I have the copy with me. اور اس پہ I didn't know کہ وہ مجھ سے خود لکھوا رہی ہیں, اور کل کو after 21 years I'll get this opportunity as the Prime Minister of Pakistan to restore the original constitution of Pakistan. I never thought that. I never knew that she was committing with me that I should resign and write down here that you will restore the original constitution of Pakistan. I pay tribute to these leaders sitting here in this house, that they were the ones who facilitated all of us to restore the original constitution of Pakistan. And how can you doubt anybody's sincerity? They are all elected people, they are as good as any other leaders are. Therefore, we should not take them for granted. I again salute the political leadership sitting in this house to pass a historical resolution, and it will be remembered in the history of Pakistan. Thank you very much, Madam Speaker. ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے. قومی اسمبلی جہاں آج جمہوریت کے حق میں قرارداد